रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ हमारे टॉक शो में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर ज़रीन शफ़क़त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं डॉक्टर ज़रीन? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ज़रीन शफ़क़त के बारे में थोड़ा सा जो इंट्रो है वो आपको बता देती हूँ। Dr. Zareen Shafqat, she is PhD doctor and pursuing a postdoctorate position in China these days. She belonged to a lower middle class and grown up by listening, a liberal child is always a liberal. And yes, this is somewhat true to combat such a huge socio-economic difference. This daughter of Pakistan has made proud by attained innumerable success moments by winning job promotions in high public service commissions as Pakistan Atomic Energy Commission, Punjab Public Service Commission, and OGDCL. Dr. Zareen believes that success doesn't matter when you don't pay back to your people and country, and she has started a Facebook education platform for parents to lead a better generation for the future. She is the founder and CEO at Early Childhood and Parenting Education of Pakistan, ECPEP. सही बताया आपके बारे में मैंने डॉक्टर जरीन? हाँ बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल वहिया की। अच्छा, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैर टू यू। बिसाइड योर बिजी स्केड्यूल आज आपने अपना टाइम निकाला मसरूफियत से और आज हमारा मेहमान बनना हमारे टॉक शो में आपने कबूल फरमाया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ जनाब। और बात यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि यही आपका जो आज का हमारा कैप्शन है कि लिबरल चाइल्ड इज ऑलवेज अ लिबरल। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट है जो कि हम माशरे में ये सुनते हैं अक्सर औकात, और आपने भी इसका स्टेटमेंट बनाया है। और इनफैक्ट जो आपकी एक पोस्ट थी जिसमें आपने इसको कैप्शन बनाया है इसी लाइन को, वो काफी वायरल हुई है फेसबुक पे, और इनफैक्ट काफी सारे फेसबुक ग्रुप्स में जो आपने पोस्ट किया अपना एक्सपर्टीज के बारे में और इसी कैप्शन को हाईलाइट करते हुए, तो मैंने उसको देखा, फॉलो किया, और इनफैक्ट उसी पोस्ट को फॉलो करते हुए और आपकी वो पोस्ट हमारे प्लेटफॉर्म में भी आई और इसी तरह से हमारी दोस्ती हुई और इसी जी दोस्ती हुई और सिलसिला बनाया, और आज आप हमारी इस प्रोग्राम में मेहमान हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी इसी हवाले से, आप बताइए कि आप कहाँ रहती हैं, अपने जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ के वो हमारे साथ डिस्कस कीजिए, बताइए। बिल्कुल, बात ऐसी है कि दरअसल मेरे फादर जो थे वो मजदूर थे। लाइक उनकी सैलरी बहुत ही ज्यादा कम होती थी और अम्मी सिलाई करती थी, और इस तरह के मतलब हालात थे कि मतलब मुश्किल हालात थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लोअर मिडिल क्लास से भी आप नीचे कह लें या इस तरह के थे। तो मैट्रिक तक तो मतलब ये सब इतना चलता रहा। आपको पता है फीस वगैरह बहुत कम होती है गवर्नमेंट स्कूल्स की, और इतना वो बर्डन नहीं होता है। बट अम्मी का मैंने 6th-7th से ही हाथ बटाना शुरू कर दिया था सिलाई में, और हम लोग अम्मी सिलाई करती होती थी और मैं अम्मी के साथ करते थे। तो इस तरह से मतलब हमारा घर का सिस्टम कुछ ना कुछ रन होता था। बट उसके बाद जब बच्चे बड़े क्लासेस में जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कॉलेजेस वगैरह होती हैं और इस तरह की एजुकेशंस जब आती हैं, तो खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। पेरेंट्स के लिए मसाइल ज़्यादा होते जाते हैं, दिन-ब-दिन महँगाई भी ज़्यादा होती है, डे बाय डे इंक्रीज़ आता है। तो मतलब काफ़ी मुश्किल हालात होते जा रहे थे वक़्त के साथ-साथ, जबकि फ़ादर की सैलरी तो वही रह रही थी। मज़दूर एक लेबर की सैलरी क्या हो सकती है? एंड आई जस्ट रिमेंबर कि हमारा जो ऑयल होता था, वो अक्सर मंथ के एंड में ख़त्म हो जाता होता था। तो हम ऑयल अच्छा यूज़ नहीं करते होते थे, जो कुकिंग ऑयल होता था। तो 2-3 दफ़ा हम ना पड़ोस वालों से ले लेंगे ऑयल के लिए ना कि भई ये हमारा मंथ, जब हमारा ऑयल आएगा मंथ के शुरू में तो हम आपको वापस कर देंगे। तो उन आंटी ने कहा कि आप आइंदा ऑयल हमें वापस ना देना, ये वैसे ले जाओ।
लाइक उन्होंने थोड़ा-सा दिया और कहती हैं वापस ना देना, ये वैसे ले जाओ, और क्योंकि तुम लोगों का ऑयल गंदा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब मसाइल थे और वो थे जिनको मतलब फेस करते हुए मेरा ख्याल है इस तरह की फैमिली सभी फेस करती हैं, और वो बड़ी होती हैं, उनकी औलाद ऐसे ही बड़ी होती है और ऐसे ही चलती है। तो स्ट्रगल यहाँ से शुरू हुई कि जब मैं बीएससी में आई, मैं एफएससी में मेरे अच्छे मार्क्स थे, बट मेडिकल वगैरह मैंने इस वजह से परस्यू नहीं किया क्योंकि वही सारा फीस और वो मतलब सारा वो घन चक्कर था उसकी वजह से। तो जब मैं बीएससी में आई तो बीएससी के साथ ही मैंने ट्यूशनिंग शुरू कर दी थी, साथ साथ मेरे मोहल्ले में जो भी बच्चे थे उनको मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी। बीएससी भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से की थी और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे में की थी। तो वो माशाल्लाह। मतलब उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में इतने वो भी एक्सपेंसेस नहीं होते हैं और मतलब इजीली बंदा उसको रन आउट कर सकता है, और बाकी बहन भाई छोटे थे, मतलब उनकी इतने स्कूल फीसेस थी, वो स्कूल फीसेस अभी मैनेज हो रही थी। तो यूनिवर्सिटी बीएससी के बाद एडमिशन की दोबारा बारी आई यूनिवर्सिटी के लिए, तो यूनिवर्सिटी का मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी, 6 मंथ्स मेरे वेस्ट गए। उन 6 मंथ्स में मैंने ट्यूशनिंग शुरू की, मैंने घर होम ट्यूशनिंग शुरू की सबसे पहले। तो होम ट्यूशनिंग में ये होता था कि मैं घर जाती होती थी, और ये 2010 की बात है। तो घर जाती थी और घर जाके मैं पूरा 2 घंटे पढ़ाती थी बच्चों को, और वो मतलब मुझे जो फी मिलती थी पूरे महीने के बाद वो 1000 मिलती थी। और वो 1000 मतलब ये नहीं है कि 2010 में आपको पता ही होगा इतने वो महंगी सस्ती चीजें नहीं थी। शवारमा वगैरह हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे याद है 2010 में, तो जब थोड़े ऐसे बाद यूनिवर्सिटी गई थी तो 80 रुपीज का शवारमा था। तो आप सोच सकती हैं पूरा महीना पढ़ाने के बाद 1000 मुझे मिलता था जहां से मैंने स्टार्ट किया था। कुछ भी नहीं। यस, बिल्कुल कुछ नहीं होता था। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करते करते एकेडमीज मैंने पढ़ाती थी, और अम, मुझे अभी भी याद है कि रात को जब 10-11 बजे मैं आती थी, सर्दियों की रात होती थी, तो मेरे हाथ इतने सुन्न होते थे, बिल्कुल ऐसे फ्रीजिंग होते थे कि मैं खाना अम्मी से कहती थी मुझे ना रजाई के अंदर दे दें, मुझसे अब बैठा नहीं जा रहा ना, इतना 10 11 11 12 हो जाते थे, 11:30 नॉर्मली होते थे। तो रजाई के अंदर भी मैं खाना वो जब खाने बैठती थी मुझसे खाया नहीं जाता था, चौथा हिस्सा रोटी का मैं खा के बस कर देती थी कि मैं अम्मी बस मुझे इतनी भूख है। तो इस तरह से मतलब स्ट्रगल तो की है, बट अल्लाह मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये स्ट्रगल कुछ भी नहीं होती, मेरे साथ बहुत सारे लोग करते हैं और शायद मजदूर मुझसे ज्यादा करते होंगे, बट ये अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह ताला जिसको मतलब वो कर दें, जिसको बढ़ाना चाहें या जिसको इज्जत देना चाहें, ये बिल्कुल एक अल्लाह का करम है। तो ऐसा ही था कि मतलब अ, सारा दिन सुबह 7:30 बजे हमारी बस आती होती थी, तो 7:30 भी नहीं, 7:35 7:25 के ऊपर तकरीबन, तो हमें 7:15 बजे स्टॉप पे जाना होता था। यूनिवर्सिटी की बस, कायदे आजम यूनिवर्सिटी की बस, और इस तरह से, और 5 बजे मैं वापस आती थी। 5 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक ट्यूशनिंग होती थी, होम ट्यूशन पढ़ाई, अकेडमीज की पढ़ाई, अकेडमीज में भी 10-10 क्लासेस होती थी मेरी एक एक दिन में। 9th की बायो, 10th की बायो, फर्स्ट ईयर की बायो, सेकेंड ईयर की बायो, 9th की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, फिर कोई बीएससी का बच्चा, फिर उसके बाद घर की ट्यूशनिंग। तो इस तरह से मतलब बहुत मतलब बोल बोल के आखिर में मेरे से गला बैठ जाता था रात को सोते हुए। तो रोज ऐसी सिचुएशन होती थी, बट पढ़ने का मुझे कभी टाइम नहीं मिला था। मतलब मैं ये कहूँ कि यार मैं टेस्ट देती थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टेस्ट देती थी वो बहुत अच्छा होता था। मुझे पढ़ने का कभी टाइम नहीं मिला था। मतलब मैं कहूँ कि मैं टेस्ट दे रही हूँ, मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट मेरे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे क्लियर होते थे। लाइक ओजीडीसीएल का दिया, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का दिया, उसमें भी मतलब मैं फर्स्ट बैच में चली गई थी, सिलेक्शन हो गई थी मेरी। ओजीडीसीएल में भी 2 टेस्ट दिए थे मैंने, वो भी मेरे क्लियर हो गए थे। इसी तरह मैंने पीपीएससी का दिया था, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो भी, उसमें भी मेरी ग्रेड 17 में मतलब जॉब हो गई थी लेक्चरशिप में। तो
جو بھی माशाल्लाह। ऐसा टेस्ट होता था वो मेरा क्लियर ऑटोमेटिक हो जाता था, आई डोंट नो कैसे हो जाता था, ये कोई अल्लाह का ही करम था या फिर पढ़ा के वो सारी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी या क्या, मतलब इसका अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि क्या रीजन था। तो इस तरह से मतलब स्ट्रगल तो करते हैं, मेरा ख्याल है सभी स्ट्रगल करते हैं, बट आपका द ताल्लुक थिंग वैसे इज कौन से शहर से आपका ताल्लुक है? मेरा शहर इस्लामाबाद से ताल्लुक है। हम लोगों का मतलब वो एरिया इतना डेवलप नहीं था इस्लामाबाद का, वहाँ पे हम लोग रहते थे। अबू साथ ही करीबी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे काम करते हुए थे। तो ये थोड़ी सी मतलब मेरे बैकग्राउंड है और इस तरह से मतलब मेहनत की है मैंने, बट मैं ये समझती हूँ कि ये मेहनत तो सब करते हैं, बट अल्लाह ताला जिसको ये रंग लगा दे, ये बात नहीं नहीं, होती है। ये तो जरीन, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके अंदर एक वो स्पार्क होनी चाहिए ना। अक्सर बिल्कुल बच्चे जो आपके अंदर स्पार्क है, वो बच्ची अच्छी वाली जो बात है आपके अंदर ये है। देखें, उतार चढ़ाव सब जिंदगी में होता है, अमीरी गरीबी सारी सिलेक्शन अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो कुछ भी है बिल्कुल ऐसे ही उसमें है। मगर जो लोग अगर गरीब हैं वो स्ट्रगल करके, अक्सर लोग गरीबी को अपना जिसे कहते हैं ढाल बना लेते हैं। मैं हम्म। जैसे सोशल वर्कर काम कर रही हूँ, तो मेरे पास तो बड़े केसेस आते हैं, तो अक्सर लोग इसको ढाल बनाते हैं, हम गरीब है तो सारे सारे जिंदगी वो बैठ के खाते हैं, भाई हम गरीब हैं और हम पे ज़कात जायज हो गई है, और अब आप हमें सदके भी दो, हमें ज़कात भी दो। तो आपके अंदर जो एक बड़ी अच्छी बात है यार, आप फाइट किया, आगे बढ़ी, स्ट्रगल किया, और देखो फिर आगे कितना सुकून, माशाल्लाह से आज आप एक नाम है ना आपका, माशाल्लाह से इतना स्ट्रगल किया है, तो आज एक मुकाम में आप बैठी हुई हो, माशाल्लाह से। अच्छा, आप ये बताओ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और एक जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये नहीं है कि अगर आप बहुत अमीर हैं तब भी आपको स्ट्रगल नहीं करनी। स्ट्रगल आपको ज़िंदगी में करनी है, अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में बराबर ही लिखी हुई है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है ऑलमोस्ट। ये है कि मतलब थोड़ा-सा वो किसी को लगता है कि हमारा ज़्यादा है इस वक़्त, हम ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं, किसी को ये लगता है कि हम कम हिस्सा दे रहे हैं, बट ऐसा अल्लाह ताला बेहतर तरीके से जानते हैं इस चीज़ को। स्ट्रगल सबको करनी है, स्ट्रगल तो मतलब मैं कभी हँसती होती हूँ कि हम खाना खाते हैं, उसके लिए भी हम इतनी स्ट्रगल करते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं और फिर खाना नवाला भी तो बना के खुद खाना है। बिल्कुल। तो स्ट्रगल तो आपने करनी है। अगर आप पॉज़िटिव वे से करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए फल डाल देते हैं। अच्छा, जैसे ये आपने अभी बताया कि स्ट्रगल आपने स्टडीज के हवाले से तो बताया आपने, जो स्ट्रगल की है और जो कि बहुत ही कमेंडेबल बात है, जिसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब आप ये बताओ कि स्ट्रगल, अब आपकी जगह अगर एक लड़का होता, वही इन हालात से गुजरता, तो आप कंपेयर अगर करो एक औरत और एक मर्द को, कि एक औरत के तौर पे जो आपने स्ट्रगल की, उसमें क्या डिफरेंस है? एक मर्द के लिए उस इस चीजों के लिए फाइट करना और आगे बढ़ना, और एक औरत के लिए इन सब चीजों से फाइट करना, आगे बढ़ना, आप क्या समझती हैं, क्या डिफरेंस है, और आपने क्या डिफिकल्टीज एज वुमेन जो है वो फेस की अपनी जिंदगी में? उम्मे मेरा असल में आपका सेशन ज्वाइन करने का मकसद भी यही था कि मैं ना ख्वातीन को थोड़ा-सा इस बारे में बता सकूँ कि क्या मतलब उन्हें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। इवन जब मैं जाती होती थी अकेडमीज़ वगैरह के लिए, तो हमारा मोहल्ला इतना डेवलप नहीं था। तो वो उसमें ऐसा होता था कि कुछ ओबाश टाइप के बंदे या लड़के होते थे। तो एक दफ़ा मैं जा रही तो मुझे, हालाँकि मैं बहुत सख्त होती थी, मतलब सख्त मिज़ाज शो करने की कोशिश करती थी, बट फिर भी एक दफ़ा मैं जा रही तो मेरे पीछे एक लड़का आया, कहता है, "ओ मैडम बात सुनो, ओ मैडम बात सुनो।" इस तरह उसने 3-4 दफ़ा कहा। तो जब तीसरी दफ़ा उसने मुझे कहा तो मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मैंने जूता उतारा और उधर से ही उसको खींच के मारा। ये तो बड़ा अच्छा जवाब था। हाँ, मैंने कहा कि मैं अगर इसको अभी नहीं रोकूँगी, तो ये कल को मतलब इससे बढ़ के करेगा। बिल्कुल। तो आपको मतलब पहले पॉइंट पे स्टॉप लगाना होता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वरना आप मतलब आप लड़की एज़ अ लड़की होते हुए आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से यही कहना चाहती हूँ ख़वातीन को, लड़कियों को कि बी स्ट्रॉन्ग, कुछ भी नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक आप खुद ना चाहें। जब आप खुद डरेंगी, तो तब कुछ वो कर सकता है। अगर आप खुद मतलब सोच दें डरना, सोच छोड़ दें इस चीज़ की कि आप डरती हैं, तो आपको कोई डरा ही नहीं सकता।
تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں مطلب ایز اے لڑکی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اسپیشلی ایز اے وومین بہت فیس کرنا پڑتا ہے کہ لڑکی ہے اسے کیوں پڑھا رہے ہیں. لائک جب میں میٹرک وغیرہ میں تھی تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کو بہت پڑھا لیا ہے، اس کو کیوں پڑھا رہے ہیں آپ، یہ تو ویسٹ کرے گی، اس نے روٹیاں پکانی ہے، اس کی کوئی ضرورت آج نہیں وہ ہے. آج وہ رشتہ تو مانگنے نہیں آ رہے، آج وہ رشتہ ہاں مانگنے نہیں آ رہے. ہاں، اور کہتے ہوتے تھے کہ اس کو جو ہے نا اس کو کوئی رشتہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ مطلب یہ تو باہر جاتی ہے، یہ تو پڑھتی ہے، اس طرح سے اس کے لیے جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ آپ رشتہ دیکھیں اور شادی کر دیں. اور یہ مطلب بڑا نارمل سا ہمارے معاشرے میں بات ہے کہ شادی کر دو، ہر چیز کا سولوشن یہ ہے کہ شادی کر دی جائے، جبکہ اور ایسا نہیں ہے. اور افسوس کی بات شادی کیا ہے، اور افسوس کی بات بالکل کیا ہے کہ یہ بات باہر کے لوگ نہیں کرتے، اپنے ہی کرتے ہیں. یس بالکل بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ خاندان کے لوگوں کو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے گھر والے تو بوسٹ کریں تو کریں، پر خاندان کو بھی بوسٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جس طرح سے ہے، لڑکی انجینئر بن گئی تو ارے مردوں کے ساتھ اب کام کرے گی، ڈاکٹر بن گئی تو مردوں کے ساتھ کام کرے گی. اور جو لوگ انفیکٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جب یہی لڑکیاں انجینئرز اور ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈیز اور لائرز بن جاتی ہیں تو یہی لوگ سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور دور سے بتا رہے ہوتے ہیں یہ میں اس کا ماموں ہوں، میں اس کا چاچو ہوں. یس آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا ہے. بٹ مطلب ان چیزوں کو آپ پازیٹیولی لیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ کوئی آپ پہ رشک کر سکتا ہے یا فخر کر سکتا ہے. اور بے شک محنت ہوتی ہے، ہر انسان جو ایک پلیس پہ جاتا ہے اس کے لیے اس کے پیچھے ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں. میری امی میرے ساتھ بہت سپورٹیو تھی، امی نے بہت ہمت کی ہے، بہت زیادہ ہمت کی ہے میرے لیے کہ ہم سلائی کرتے ہوتے تھے رات کو 12 بجے تک، 1 بجے تک. اور وہ پھر جب رات کو میں 12 بجے آ رہی ہوں امی میرے لیے جاگ رہی ہیں، اور جب 3 بجے مطلب مجھے ٹیسٹ کے لیے جاگنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو وہ میرے لیے اس وقت رات کو جاگ رہی ہیں. تو مطلب میری امی نے حد سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا، اور امی کی ہی دعائیں اور امی کی ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ امی کی اسٹرگل ہے کہ انہوں بالکل نے بالکل بالکل ایسا ہی ہوتا مجھے اس لیول تک پہنچایا. بلکہ ابھی بھی ہے کیونکہ ابھی وہ میرے ساتھ رہتی ہیں تو میرے بچوں کی ٹیک کیئر کرتی ہیں جب میں آفس میں ہوتی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امی ہی ہیں جو کہ مجھے اتنا مطلب آگے کر گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد امی کی ہیلپ بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اچھا آپ یہ بتاؤ، آمین. جیسے آپ کی امی سلائی کرتی تھی اور آپ جو ہے وہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ ٹیوشن پڑھاتی تھی جس سے 1000 روپیہ آتا تھا، تو آپ سمجھتی ہو کہ یہ سلائی سے اور 1000 روپے سے آپ کے جو اپنا کالج یونیورسٹی کے ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ انہی سے پورے ہو جاتے تھے یا کوئی اور سورس بھی تھی؟ نہیں، ٹیوشن جو تھا وہ ایسے تھا کہ مطلب میں 8 10 گھنٹے پڑھاتی تھی. جیسے کہ ایک گھر میں گئی، اس کی ہوم ٹیوشن کی، اس کے بعد پھر دوسرے گھر میں گئی، پھر مطلب لائک ایسے تقریباً 5 6 ٹیوشنز ڈیلی کی تھی. اور اس کے ساتھ اکیڈمی بھی پڑھاتی تھی میں. اور اکیڈمی میں نے بتایا جیسے آپ کو 8 کلاسز تھی میری تقریباً، اور اس طرح سے ہوتا تھا. اس کے بعد پھر گھر میں بھی بچے آتے تھے، اس کے بعد بھی جو مطلب ہوتا تھا گھر میں بچے آتے تھے. ایون اب میرے کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹرز ہیں، بی ڈی ایس وغیرہ اور ڈاکٹرز ہیں ماشاء اللہ. تو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، وہ میری ہی ایج کے ہیں، لائک مجھ سے 3 4 سال چھوٹے ہیں، اور وہ ڈاکٹرز اور اس طرح سے بی ڈی ایس ہیں. تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ بھی آج کامیاب ہیں. اور بٹ یہ کہ اس سے گزارا نہیں ہوتا تھا. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ اتنی سی چیز سے گزارا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے لانگ ٹرم مطلب بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی. جیسے کہ ٹیوشن کا میں بتا رہی ہوں، کوئی 6 7 ٹیوشن ہوتی تھی، اور یہ ساری اس طرح سے اس کے بعد اس طرح سے میں مینج کرتی ہوتی تھی. چلو زبردست، وہ جو محنت تھی آج رنگ لے آئی ہے. اب آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت آپ چائنا میں ہیں؟ ہاں جی، اس وقت میں چائنا میں ہوں. میں پوسٹ ڈاک کر رہی ہوں. میرے ماشاء اللہ سے 2 بیٹے ہیں، وہ ایک 3 ایئرس کا ہے اور ایک 1 ایئر کا ہے. تو وہ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں. میری مدر میرے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ میں پوسٹ ڈاک کر رہی ہوں. تو جب میں آفس جاتی ہوں تو پیچھے سے امی ان کی کیئر کرتی ہیں. اور
ہسبینڈ بھی میرے ماشاءاللہ سے ساتھ ہی ہیں, وہ بھی پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں. اچھا. تو مطلب آپ کے ہسبینڈ الحمدللہ ناؤ سیٹلڈ. الحمدللہ. آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بتائیے, وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, وہ آپ کا بیک گراؤنڈ وغیرہ آپ کا اسٹرگلس کے بارے میں جانتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ان کی کتنی سپورٹ ہے؟ بیسیکلی ان کی ہی سپورٹ سے میں یہاں پہ ہوں. مطلب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان کی سپورٹ بہت ہی زیادہ ہے, کہ ان کی سپورٹ سے ہی میں آج اگر کھڑی ہوں اس فورم کے اوپر یا کہیں پہ بھی, تو وہ ان کی سپورٹ ہے. کیونکہ ہی آلویز سے کہ یو کین ڈو, مطلب وہ ماشاء مجھے ایک اسٹرینتھ دیتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں. اور لائک جب میں اب اپنا فیس بک فورم بھی چلا رہی ہوں, تو اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ کافی زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے فیملی میں اور ان سب چیزوں میں, تو وہ اس چیز میں مجھے مینج کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. اور چونکہ ہم ایک اچھے کام کے لیے کر رہے ہیں, ہم یہ فیس بک فورم اس لیے بنایا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کریں, تو ایون وہ بھی اس کا پارٹ ہیں. مطلب وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ان پٹ دے سکیں وہ اپنی ان پٹ دیتے ہیں. اور ہم لوگوں کا بھی نیکسٹ پلان ہے نیوز لیٹر کا. ہم لوگ ایک نیوز لیٹر نکال رہے ہیں گروپ سے, جو کہ ود 15 ادر فیس بک فورمز کے ساتھ ہے کولیبریشن میں. اور اس نیوز لیٹر کا بیسک پرپس یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دے سکیں, ماشاء اللہ. پیرنٹس کو اویئرنیس دے سکیں کہ کیسے کیا امپورٹنٹ ہے. اور یہ اسپیشل نیوز لیٹر ہے, یہ والا جو یہ ایشو نکل رہا ہے, یہ ایشو اسپیشل ہے فادرز کے لیے. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ فادرز کتنے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ایبسینٹ ہے تو کیا چائلڈ پہ اثر پڑے گا. اگر وہ پریزنٹ ہے تو کس طرح سے وہ اثر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہارمونل چینجز کیا ہوتی ہیں بچے کے اندر, اس کے بعد ان کی سائنٹیفک کیا ایویڈینسز ہیں, اس کے بعد ان میں مطلب احادیث کیا کہتی ہیں, اسلام کیا کہتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ایک نیوز لیٹر میں اکٹھی کی ہیں, اور ہم وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پبلش کرنے والے ہیں. اچھا. تو وہ اس کے ماشاءاللہ سے ایڈیٹر ہیں. تو زبردست. مطلب آپ کو میں سپورٹ کا صرف بتا رہی ہوں کہ سپورٹ ان کی ہی ساری کی ساری ہے, اور اسی وجہ سے میں یہاں پہ بھی ہوں کہ وہ انہیں کی سپورٹ ہے. ماشاء اللہ, زبردست. زبردست ہو گیا. اچھا, آپ یہ بتاؤ کہ ہم جو بچیاں ہیں ہماری, ہم ان کو کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ یہ بتائیں جو بچیاں ہیں ان کو پڑھانے کا کیا بینیفٹ ہے. اگر ایک عورت کو آپ لیڈر کی صورت میں دیکھتی ہیں, تو آپ کیا کیا بتا سکتی ہیں کہ کیا ڈفرنس ہوگا اگر ایک عورت لیڈر ہوگی, لیڈ کرے گی, یا ایک مرد لیڈر ہوگا, تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دراصل میں ہوتا یہ ہے کہ مرد کی ویلیو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے, اور وہ مطلب اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مرد ایک اسٹرانگ سپورٹ ہوتی ہے, عورت بے شک بہت اسٹرانگ ہے, اور اس کو ایجوکیٹ بھی ہونا چاہیے. مرد کے ساتھ ہم عورتیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم شاید کئی دفعہ کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں مردوں کے ساتھ, کہ مردوں کا کیا ہے اور ہمارا کیا ہے. ہم دونوں کا منفرد رول ہے. ہم دونوں مرد یا عورت ایک گاڑی کے ایسے پہیے ہیں, دونوں امپورٹنٹ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اگر ایجوکیٹڈ ہے تو خاتون ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو بڑا اچھا معاشرہ چل سکتا ہے. نو, ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر خاتون ایجوکیٹڈ ہے اور مرد نہیں ہے اور ان کی گاڑی اچھی چل جائے گی. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے ساتھ دونوں کا اویئرنیس ہونی چاہیے, دونوں کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور خواتین کی ایجوکیشن اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں, کہ اس سے پوری ایک فیملی یا پوری قوم, مطلب ایک فیملی بنے گی تو پوری قوم بھی آخر میں بنے گی. پوری فیملی اور قوم پہ اثر پڑتا ہے. جب آپ دیکھیں گے جن گھروں کی خواتین ایجوکیٹڈ ہیں, ماشاءاللہ سے ان کی پوری فیملیز میں, ان کے ایٹیکیٹس میں, ان کی ساری چیزوں میں چینجز آ جاتی ہیں, ان کی سوچ میں چینجز آ جاتی ہیں. بٹ اگر ایک خاتون ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو اس کو نسل کو, مطلب پوری نسل کو خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اچھا, ایجوکیشن بھی, یہ میں ایجوکیشن نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف ڈگریز کی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ڈگریز کی
بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور مطلب جیسا کہ ہمیں اسلام کہتا ہے یا جیسا ہمارے اخلاقیات ہیں, ان سب کی ایجوکیشن بھی آپ کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جتنی کہ ڈگریز کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے. اور یہی جو ہے نا, یہ ہماری نسل بنائے گی, اور یہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. اگر صرف ہم ڈگریز اور یہ چیزیں نارملائز کر رہے ہیں اپنے کنٹری میں, تو میرا خیال ہے وہ زیرو ہے آپ کے لیے, آپ نے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا ہے. آپ نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ ان کو اسپیشل ایجوکیشن ڈگریز کی اور اسکلس ایجوکیشن بھی دیں اپنی خواتین کو, اور مطلب یہ سب بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو اعلیٰ اخلاقیات کے ساتھ مطلب وہ کریں, ان کو کر سکیں, ہم ان کو اس سے بینیفٹ کریں کہ وہ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے چلیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے دونوں کے لیے, مرد اور خواتین دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور خواتین کے لیے ان دا سینس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ نسل کو پرورش کرتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو ان ایجوکیٹڈ کے. جب اسے چیزیں علم میں ہوں یہ ساری, تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہ ساری چیزوں پہ عمل کر سکتی ہے. اچھا, آپ کچھ وومن امپاورمنٹ کے بارے میں کہنا چاہو گی؟ جیسے مارچ چل رہا ہے, اور آپ کو میں تو خیر سمجھتی ہوں کہ ہر دن عورت کا ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیشل دن بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ خیر جو رسم و رواج معاشرے کے چل رہے ہیں جناب, یہ مارچ ہے اور اس کے اندر وومن امپاورمنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, جو کچھ بھی ہے. تو خیر آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ جو ہے نا ہر دن عورت کا ہے. اگر عورت پازیٹیولی انٹریکٹ کرتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے معاشرے کے ساتھ پازیٹیولی رہتی ہے, تو وہ ہر دن عورت کا ہی ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ عورت نیگیٹو ہوتی ہے یا یہ ہے. ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خود کیا ہیں, ہمارا سیلف بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم مائی سیلف کیا ہیں, ہم اوور سیلف کیا ہیں, ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے. تو اگر ہم عورت مارچ یا ان سب چیزوں کی بات کریں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں, یہ چیزیں ہمیں حق دلا سکتی ہیں, تو دین گو فار دیم. اگر یہ آپ کو مطلب آپ نے کتنی مارچ کی ہے نا, یہ اب ہمارے کنٹریز میں کافی دفعہ ہو چکا ہے, تو کتنی دفعہ حق ملا ہے اس چیز کو آپ دیکھیں. اگر وہ آپ کو کوئی سولوشن نہیں دے رہی, تو آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے بے شک آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے, بٹ آواز ایسی اٹھائی جائے جس کا کوئی سولوشن تو نکلے, جس کا کوئی وہ ہو پازیٹیو امپیکٹ ہو. تو پھر تو مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. ہر وہ چیز جو کہ آپ کو سولوشن دیتی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. بٹ اگر وہ چیز آپ کو سولوشن نہیں دے رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے پھر آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور باقی لوگ بھی اس سے مطلب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور یہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے, ایک مطلب نقصان والی چیز ہے, بلکہ آپ کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی, اگر یہ آپ کو کوئی سولوشن نہیں دے رہی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل جسے کہتے ہیں ایگری کرتی ہوں. اگر عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو تمام حقوق, تو سورۃ النساء اگر پڑھ لو پوری کی پوری ترجمے کے ساتھ, تو حقوق تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آلریڈی اتنے حقوق عورت کو دیے ہیں جتنے میں نہیں سمجھتی کہ دنیا کے کسی بھی مذہب نے اتنے حقوق دیے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے آلریڈی. سورۃ النساء پڑھ لو, سب حقوق کا آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ تو نعرے وارے جھنڈے لگانا ہے, اس کا تو مجھے خود بھی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کرنا ہی کیوں پڑ رہا ہے. اگر آپ دین کو پڑھ لو, تمام حقوق جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتاؤ کہ آگے جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں اور کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں, یا آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ آگے تقریباً 10 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ کیا ٹارگٹس ہیں, فیوچر ٹارگٹس کیا ہے اس پلیٹ فارم کو لے کر, یا اپنی ذات کو لے کر آپ کی آگے کی سوچ کیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہیں؟
میں سب سے پہلے تو اپنے اوپر ورک کرنا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی جو ہے نا وہ نیگیٹیولی سوچ سے آزاد ہو جاؤں، جو کہ کبھی ہم انسان ہیں بٹ ہمیں ہر ٹائم اپنے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیگیٹو نہ سوچیں، ہم بالکل پازیٹیو رہیں. تو یہ اس چیز پہ میں اپنے آپ پہ ورک کرنا چاہتی ہوں، فیوچر میں بھی ابھی بھی کر رہی ہوں اور فیوچر میں بھی کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نیگیٹو چیزیں امپیکٹ نہ کر سکیں. اور نیگیٹو انرجی، نیگیٹو کوشچنس جو ہیں وہ میں اپنے آپ سے مطلب وہ کرنا چاہتی ہوں. اور اس پلیٹ فارم کو لے کے میری یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ میں نے ایک اپنا چھوٹا سا پازیٹیو، بالکل چھوٹا سا ہے، میں نے اپنا چھوٹا سا پازیٹیو رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں یہ خواہش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں اور یہ پازیٹیو رول سارے لوگوں تک پہنچ سکے اور سارے لوگ بھی اس میں حصہ ادا کر سکیں. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ خالی ایک بندہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ پوری کمیونٹی چلتی ہے. آخر کسی دن کچھ کرنے کے لیے کسی دن مطلب وہ کمیونٹی چلتی ہے. فرانس میں جس دن انقلاب آیا تھا اس دن اس کا پورا معاشرہ ہل گیا تھا اور اس کی پوری کمیونٹی اٹھی تھی. اس دن انقلاب آیا تھا. اگر ایک بندہ، دو بندے بھوکے مرتے رہتے تو کبھی انقلاب نہ آتا. تو انقلاب یا پھر چینج تبھی آتی ہے جب پوری کمیونٹی اٹھ جائے، پوری کمیونٹی اس میں حصہ لے لے. تو میں اس چیز کو ایز اے انقلاب دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر پیرنٹنگ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور وہ بڑے بڑے ایکسٹریم لیول پہ ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اسپیشلی، کہ ہم موبائل فونز بہت زیادہ دیتے ہیں، اسکرینز بہت زیادہ دیتے ہیں بچوں کو. اس کے بعد ہم بچوں کو اس طرح جھڑکتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے. پھر ان کو جو وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے جس طریقے سے، وہ نہیں کرتے. پھر ہم بچے تو چھوڑیں، ابھی تک ہم بڑوں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں بہویں بات مانے، بہو کو آج چھوڑ کے آؤ تو بہو یہ کرے. بہت ساری ایسی فیملیز ہیں، سب نہیں ہیں بٹ بہت ساری ایسی ہیں، اس میں ایسا ہو رہا ہے. یہ میں بڑوں کی بات کر رہی تھی، تو بچوں میں تو اس میں زیادہ ایکسٹریم ہوتا ہے کہ بچے کو اب ہم نے کہا ہے کھانا کھاؤ تو کھانا کھانا ہے، بچے کو کہا ہے سونا ہے تو سونا ہے. تو اس طرح کی مطلب جو ہے نا، میں ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتی ہوں کہ ہم بچوں کو بالکل اتنے ہی رائٹس دیں جیسے کہ ہم اپنے ساتھی کو رائٹ دیتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کو رائٹ دیتے ہیں، اپنی مدر کو رائٹ دیتے ہیں، اپنے بھائی کو رائٹ دیتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے لے آؤں. مطلب ان سے ایٹ لیسٹ پوچھا جائے. یہ ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی نا. تو اس طرح کی جو ہے نا، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جو کچھ چینجز ہیں پازیٹیو، وہ ہر مدر، ہر پیرنٹس کے بیہیویئر میں آ جائیں میرے پلیٹ فارم کے تھرو یا کسی بھی طریقے سے. وہ مطلب میں یہ چاہتی ہوں یہ پازیٹیو چینجز ساروں میں آئیں، اور اسی کے لیے میں ورک بھی کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں کہ میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ سب لوگوں تک یہ میرا میسج پہنچے کہ ہم پازیٹیولی اپنے بچوں کو کتنا اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، گروم کر سکتے ہیں ان کو. اور یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. جب شروع میں نے بات کرنا شروع کی تھی اس ٹاپک پہ تو مطلب بہت کم لوگ انٹرسٹڈ تھے اور بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی. بٹ آہستہ آہستہ اب یہ بات مطلب میں نے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا، اور اس وقت مطلب میرے فورم میں 15,000 پیپل ہیں اور وہ ودن 4 months ہیں، ودن 4 months. تو یہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ چیز، پازیٹیو چیز لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ فیوچر میں سارے لوگوں تک پہنچے اور ہمارا پورا معاشرہ ایک پازیٹیو معاشرے میں چینج ہو، اور ہم سب اپنے بچوں کے ساتھ، صرف بچوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈس کے ساتھ ایک پازیٹیو انرجی، پازیٹیو بانڈ جو ہے نا وہ کر سکیں. سوری میری ساری کنورسیشن میں جو ہے وہ پازیٹیو ورڈ بہت زیادہ تھا، بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ایک پازیٹیو لڑکی میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تو پازیٹیو لفظ استعمال کر رہی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے یار. تو جو ہے وہ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ
اگر کسی کو مجھ سے تھوڑی سی بھی کوئی انرجی ایسی ملتی ہے جو کہ پازیٹیو ہو تو وہ میرے لیے بہت مطلب ایک رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا کسی بھی ایسے انسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ بات پہلے ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بات لوگوں تک پہنچے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے, اور ہمیں صرف تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. چلو یہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. اب آپ ویسے بھی آپ کے پاس تو رات ہو رہی ہے, آپ چائنا میں بیٹھی ہوئی ہو, بس آخری ایک ایڈوائس بتاؤ, کیا دینا چاہتی ہو ایسے بچوں کو جو کہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہے, یا ایسے بچے جو کسی حالات سے آپ یا مشکل حالات سے کہہ لیں, فائنینس کو بھی چھوڑیں, جو کسی اسٹرگل سے گزر رہے ہیں, یعنی ایسے حالات میں رہ رہے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی حالات ہوتے ہیں نا, میاں بیوی کی بن نہیں رہی ہوتی ساری زندگی, بچے ٹراماز میں چلے جاتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں چلے جاتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے زندگی میں. تو ایسے بچے جو زندگی سے ہار گئے ہوں, یا ایسے بچے جو سمجھ رہے ہوں کہ یار ہم تو بس وہی, جیسے آپ نے کہا میں مزدور کی بیٹی ہوں, تو ایسے خاندان میں پیدا ہو گئے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ یار بس ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں, ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. ان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو آپ, ان کو یعنی کیسے کھڑا کرنا چاہتی ہو, آپ کی کیا رائے ان کے لیے؟ صرف ایک سینٹینس ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ ایک دفعہ جھانک کے دیکھیں اور کوشش کر کے دیکھیں, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں برکت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. آپ ایک بہت جسے کہتے ہیں پیاری لڑکی ہو زرین, بہت پازیٹیو لڑکی ہو, تھینک اور یو سو مچ. آپ میرے جو ٹاک شوز ہیں ان کے کیو میں لگی ہوئی تھی, آپ کو بلانے میں تھوڑی دیر ہو گئی, مگر یہ کہ بلانا ضرور چاہتی تھی, خواہش تھی. اور میری خواہش ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ہمارے پاکستان کو ضرورت ہے, جو کہ واقعی ایک ہمارے معاشرے میں پازیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں اور لا رہے ہیں. تو میری دعا ہوگی کہ آج آپ کی پہلی لائیو کال ہے, آج آپ کا پہلا ٹاک شو ہے جس میں آپ آئی ہو. میں آپ کو دعا دیتی ہوں کہ آپ صرف ٹاک شوز میں ہی نہیں, آپ تمام جتنے میڈیا چینلز ہیں آل اوور دا ورلڈ, مجھے آپ نظر آئیں انشاءاللہ تعالی. اور میں آپ کو دوبارہ اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور بلاؤں گی, جس میں دیکھوں گی کہ آگے آپ نے کیا کام کر لیا, کہاں تک پہنچ گئی ہیں. ہم آگے بھی آپ سے سیکھتے رہیں گے اور آپ کو بلاتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ کا فوراً کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سک رہی ہوں یہاں پہ. اور اسپیشلی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے پیار سے اور اتنی محنت سے یہ سارا فورم بنایا ہے, اور بہت محنت سے, مجھے بہت اچھی طرح آئیڈیا ہے. اور یہ اتنی محنت سے آپ نے سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے بھی برکت ڈالیں. اور امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پازیٹیو چینجز کے لیے بات کرتے رہیں گے تاکہ ہماری وجہ سے معاشرے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. اور جیسے آپ نے سوشل ورک کی بات بھی کی, جو یہاں پر سعودیہ میں میں ہوں جو سوشل ورک کر رہی ہوں, اور آپ جیسے چائنا میں ہیں, اور پاکستان کے لیے ہم لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کر اپنے پاکستانیوں کو ہم نے ایسے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. بہت حد تک اب اس میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, پر ہم نے کوشش ضرور کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں اب آپ کے ساتھ مل کے, جیسے آپ اپنا فورم لے کر چل رہی ہیں, میرا فورم ہے, ہم اس سے مل کر انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آگے بھی پاکستان کے لیے کر سکیں گے, پاکستان کے بچوں کے لیے, معاشرے کے لیے, ہم لوگ مل کے اور زیادہ پلیٹ فارم ایک چینج بنائیں گے ہم سب مل کے. ضرور آگے بھی ہم لوگ مل کے کام کریں گے. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام میری بہن. السلام علیکم. ہاں جی جناب, آج ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر زرین شفقت. بہت پاورفل میسج جو ہے وہ دے کر گئی ہیں. آپ لوگ میری لائیو کال جو ہے اس کو سن سکتے ہیں شروع سے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں. اور ہمارا یہ ٹاک شو جو ہے سال ٹاک شو کے نام سے ہے, اور اس کا جو مین پرپز ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے یا سیلیبریٹ کرنا ہے جو عورتیں جنہوں نے اچھے کام کیا ہیں دنیا میں, اس کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے. میری جناب, سال ٹاک شو کیا ہے, سال کیا ہے, اس کے ٹارگٹس کیا ہیں, وہ کیا کام کر رہا ہے, ان سب کو جاننے کے لیے آپ SARLC سال گروپ اس کو جوائن کیجیے, ریکویسٹ بھیجیے. I'll add you in the group.
साल का पेज है जहां इस वक्त मैं लाइव हूँ, इसको लाइक कीजिए ताकि आप मेरे जो फ्यूचर टॉक्स हैं और जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उनको आप फॉलो कर सकें। और साल के बारे में आप और जानना चाहते हैं, इसकी जो प्रीवियस एक्टिविटीज हैं या अपकमिंग कॉल्स हैं उनको भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है जनाब, तो यूट्यूब चैनल है मेरे उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन ताकि नोटिफिकेशंस आपको आ जाए फौरन से और आप तमाम जो है हमारे क्लब के जरिए से हम जो चीजें लेके जा रहे हैं, जो हमारे मफाद हैं, जो टारगेट्स हैं, उन सबको आप फॉलो कर सकें। अगर आप समझते हैं कि आप आपके अंदर कोई एक्सपर्टीज है या कोई इस तरह की सलाहियत है जो आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या कोई ऐसा सोशल अवेयरनेस का इशू जो आप समझते हैं कि आपकी आवाज मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, तो हाँ जी जनाब, आप सही पहुंचे हैं। यही वो प्लेटफॉर्म है सईदात अल रियाद, जो कि तमाम मेहनत करने वाले लोगों की कदर करता है, उनको प्रमोशंस देता है। जनाब मैं जरूर आपको अपना गेस्ट स्पीकर लेने में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे इनबॉक्स कीजिए मेरे इस पेज पर और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए जनाब। नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला नए टॉक शो के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई उमंगों के साथ मैं जरूर हाजिर होंगी जनाब। मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोग्राम से अगर मैं किसी की सोच बदल सकती हूँ या किसी एक इंसान को भी बदल सकती हूँ या इस माशरे में चेंज ला सकती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम का मकसद जो है वो हासिल कर लिया है। जज़ाकल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं, वरना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम।